نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آج میری گفتگو کا عنوان فاتحہ ہے اور اس سے سورہ فاتحہ بھی مراد ہے اور وہ فاتحہ بھی مراد ہے جو کہ ہم کھانوں میں کیا کرتے ہیں۔ میں اس کے ثبوت کے متعلق آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ امت محمدیہ کو ہلاک کرنا چاہتا تو کبھی بھی انہیں فاتحہ نہ دیتا اور نہ ہی ماہ رمضان المبارک انہیں عطا کرتا۔ میں اپنے ذوق کے مطابق کہہ رہی ہوں کہ اگر ہلاک کرنا چاہتا تو نہ کبھی سورہ فاتحہ دیتا، فاتحہ سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے، کبھی نہ دیتا، اور پتہ چلا کہ جہاں فاتحہ ہوگی وہاں کبھی ہلاکت نہیں ہوگی۔ 1857 کے بعد والے پورے قرآن میں کبھی بھی کسی سے بھی نہیں چڑھے، وہ سورہ فاتحہ سے ہی چڑھتے ہیں۔ الفاتحہ کہو تو تکلیف، فاتحہ پڑھو تو تکلیف، قبر میں فاتحہ تو تکلیف، اذان سے پہلے فاتحہ تو تکلیف، نماز کے بعد الفاتحہ تو تکلیف۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ اسے ہلاک کرنا چاہتا تو فاتحہ اس قوم کو نہ دیتا۔ فاتحہ کیا ہے؟ مفتاح الکتاب ہے۔ سورہ فاتحہ وہ ہے کہ جس کے بغیر نماز کوئی پڑھے تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی تو شان یہ ہے، سورہ فاتحہ کو جب جس بھی نیت سے پڑھو اللہ اس مقصد کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ سختی کرتا ہو تو اس کا چہرہ دیکھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ دو، وہ نرم ہو جائے گا، وہ مسخر ہو جائے گا۔ تم نے سورہ فاتحہ کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ بیماریاں ہو سورہ فاتحہ پڑھو، بیماری چلی جائے گی، بلائیں اس سے چلی جاتی ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی ہو تو سورہ فاتحہ کا ایک عمل ہے، وہ عمل کرو، بارش ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کی بہت بڑی برکت ہے اور اسی لیے تو پورا قرآن نازل ہوا، شیطان نہیں رویا۔ سورہ اخلاص آئی، شیطان نہیں رویا۔ سورہ اقرا آئی، شیطان نہیں رویا۔ سورہ بقرہ آئی، شیطان نہیں رویا۔ سورہ طارق آئی، شیطان نہیں رویا۔ سورہ یوسف آئی، شیطان نہیں رویا۔ لیکن جب سورہ فاتحہ آئی تو شیطان رویا، اور دو مقام پر بہت زیادہ زبردست طریقے سے رویا۔ کب رویا؟ کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ ہر سورت کو اللہ نے ایک بار نازل کیا، لیکن جس سے وہ رویا، جس سورت کے نزول پر شیطان رویا، اللہ نے اسے ڈبل نازل کر دیا اور اس کو سبع مثانی کہہ دیا۔ کوئی سورہ دوبارہ نازل نہیں ہوئی، ہر سورہ کو ایک مرتبہ نازل کیا گیا۔ ہر سورہ کے متعلق اختلاف ہے، لیکن پوری امت کا اجماع ہے کہ سورہ فاتحہ مکمل طور پر 2 مرتبہ نازل ہوئی، اسی لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ تو اللہ کو شیطان کا رونا کتنا پسند ہے، ایک بار نازل ہوئی تو رویا، تو اللہ نے اسے دوبارہ پھر نازل کر دیا کہ تجھے رلاؤں گا، اور اسی لیے اس کا رونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کوئی سورہ اتنی نہیں پڑھوائی جتنی سورہ فاتحہ پڑھوائی۔ تو روتا جا، کوئی سورہ اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی۔ دیکھو نماز میں بھی سورہ فاتحہ ہے کہ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہے، اور اللہ نے ایک کنڈیشن رکھی کہ پہلے فاتحہ پڑھو، پھر اس کے بعد اپنی مرضی سے جو چاہے وہ سورت پڑھ لو۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ۔ اب میں کہتی ہوں کہ اس پر کیا جادو ہوگا جو 5 وقت کی نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھا کرے گا، جو دن میں کم از کم 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، تو اس پر جادو کا کیا اثر ہوگا؟ اے میری قوم، تم فاتحہ کرو، سورہ فاتحہ پڑھو۔ کیوں؟ جب کبھی بھی سورہ فاتحہ پڑھو گے اور فاتحہ کرو گے تو شیطان روئے گا، اور اللہ کو شیطان کا رونا بہت پسند ہے۔ لہٰذا تم فاتحہ کرو تاکہ تمہارے فاتحہ کی وجہ سے شیطان روئے۔ اور اس فاتحہ پر آج کچھ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ تم ہم سے اس کا ثبوت مانگتے ہو۔ ارے پہلے تم اس کی ممانعت کو تو ثابت کر کے دکھا دو، پھر ہم سے ثبوت مانگنا۔ اہل سنت والجماعت نے تو فاتحہ کے بہت سے ثبوت دیے ہیں، بعض قرآن سے، بعض احادیث سے، اور بعض اجماع امت سے، لیکن تم نے اس کی ممانعت پر آج تک کوئی ثبوت دیا ہے کیا؟ احمد سرہندی اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں، میں فاتحہ دیتا تھا تو فاتحہ دیتے وقت میں صرف اہل بیت اطہار کا ذکر کر دیا کرتا تھا تاکہ اللہ اس کو اہل بیت کی بارگاہ میں نظر کر دے۔ صحابہ کا نام لے لیتا تھا تاکہ
صحابہ کو نظر کر دے، لیکن میری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ امہات المومنین کا نام لے لوں۔ میں امہات المومنین کے نام کو چھوڑ دیتا تھا تو ایک دن میرے خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے آ کر فرمایا کہ احمد سرہندی، میں عائشہ کے حجرے میں رہتا ہوں اور مجھے کھانا پانی عائشہ کے حجرے میں پہنچایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے پتا چلا کہ میں فاتحہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہیں لیتا تھا، تو مجھے حضور نے تنبیہ فرمائی کہ تو جس طرح صحابہ اور اہل بیت کا نام لیتا ہے اسی طرح میری زوجہ عائشہ کا بھی نام لے لیا کر، اسی طرح ازواج مطہرات کا نام بھی لے لیا کر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ احمد سرہندی کو اگر حضور کو منع کرنا ہوتا تو کہتے کہ تو فاتحہ کیوں کرتا ہے، یہ تو بدعت ہے، لیکن آپ نے فرمایا جیسے تو سب کے نام لیتا ہے ویسے تو میری عائشہ کا بھی نام لے لیا کر، ویسے تو امہات المومنین کا بھی نام لے لیا کر فاتحہ کے اندر۔ اب آپ مجھے بتائیں، اتنا واضح ثبوت ہے کہ جتنے بڑے بزرگ لوگ ہیں یہ سب فاتحہ اور نیاز کرتے ہیں، چلو یہ بزرگ لوگ کرتے تھے، لیکن کیا قرآن میں بھی ہے؟ بالکل ہے۔ قرآن میں اللہ نے نیاز کرنے والوں کو جنتی بتایا، اور قرآن میں اللہ نے جنتی بتایا ہے آپ کی مرضی ہے، آپ کرو آپ کا فائدہ، نہ کرو تو آپ کا نقصان، میرا کیا بگڑنا ہے؟ آپ کرو گے تو آپ کو فائدہ پہنچے گا اور آپ نہیں کرو گے تو نقصان بھی آپ ہی کو اٹھانا ہوگا۔ ہم تو نہ اس کو فرض کہتے ہیں اور نہ ہی واجب کہتے ہیں، لیکن ہم صرف اپنے قوم کے نوجوانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں، لڑو نہیں، ہم کو قرآن حدیث کی تم کو قرآن اور حدیث کی معلومات نہیں ہے تو اہل حق کے پاس بیٹھو، ان سے پوچھو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو ان سے بیان لیا کرو، اپنی مرضی سے فتوے مت چھوڑو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا، اور سورہ مدثر کی آخری آیتیں ہیں کہ یہ سورہ مدثر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی اور جہنمی لوگوں کا مکالمہ بیان فرمایا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ جنتی خواہش کریں گے، اہل جنت یہ خواہش کریں گے کہ جو لوگ جہنم میں گئے ہیں ذرا ہم ان کو دیکھ لیں، ان سے بات کر لیں، اس لیے کہ ایک محلے کے بھی کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے اور کچھ لوگ جنت میں ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگوں نے جنت والوں کا کام کیا ہوگا اور کچھ لوگوں نے جہنم والوں کا کام کیا ہوگا۔ ایسا بھی ہوگا کہ ایک پڑوسی جنت میں ہوگا اور دوسرا جہنم میں، ایسا بھی ہوگا۔ اللہ کی شان ہے کہ جس کو جہاں چاہے داخل کر دے، تو جب بازو والا پڑوسی اس کو جنت میں نظر نہیں آئے گا تو طبیعت ہوگی کہ کہاں ہے، ذرا اندازہ تو لگایا جائے۔ بڑی کود پھانگ کیا کرتا تھا، دیکھو تو صحیح کہ کہاں ہے وہ۔ جنتی تمنا کریں گے اللہ پاک ہمیں ذرا دکھا تو دے وہ جہنم میں کس حالت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دے گا۔ اب جنت اور جہنم میں بہت دور کا فاصلہ ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ دور کو نزدیک کر دے، نزدیک کو دور کر دے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں، وہ جو چاہے کرے، اور اس نے جو چاہا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھولے گا اور کہے گا کہ دیکھو پڑوسی تو پڑوسی، سگا بھائی بھی جہنم میں دکھے گا۔ یہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کر رہی ہوں، اس کا پس منظر بیان کر رہی ہوں کہ کبھی چچا بھی نظر آئے گا، کبھی بھتیجا بھی نظر آئے گا، جس کے جیسے کرتوت ہوں گے اور جس کے جیسا اعمال ہوگا وہ ویسا بھرے گا۔ وہ تو جہنمی جہنم میں عذاب پائیں گے۔ جب جنتی جہنمی کو دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ تم لوگ جہنم میں کیوں آئے ہو، تو وہ کچھ ریزن بتائیں گے، کچھ وجوہات بتائیں گے۔ ان میں سے پہلا ریزن یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، لیکن اس وقت یہ ریزن بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غریب کون ہے؟ آج غریبوں کو کھانا کون کھلاتا ہے؟ شادی میں تو رشتہ داروں کو کھلاتے ہو، بیٹی کے لیے بلاتے ہو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو۔ شادی کا کھانا یہاں مراد نہیں بلکہ یہاں غریبوں کو کھلانا مراد ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بیٹیوں کی شادی ہوتی تھی تو کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ رسول اللہ نے 4 بیٹیوں کی شادی کی لیکن کسی کی شادی میں کھانا نہیں کھلایا، خود 11 نکاح کیے، سسرال والوں کی طرف سے کبھی کھانا نہیں ہوا۔ یہ نطعم المسکین کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو اللہ والے اولیاء اللہ کے نام پر لنگر لٹاتے ہیں، یہ اسی کا نام ہے۔ حال تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے سورہ معون میں کہ جو لوگ دین کو جھٹلاتے ہیں، یتیموں کا خیال نہیں کرتے، انہیں جھڑکتے ہیں اور مسکینوں کی پرواہ نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، انہیں بھوکا رکھتے ہیں۔ اب آپ کہیں گی کہ آخر یہ کون سی بڑی بات ہے جو لنکا لٹ رہی ہے کہ آپ پورا عنوان ہی کھانا کھلانے پر بیان کر رہی ہیں؟ 11ویں کرو، چھٹی کرو، میلاد النبی کرو، نیاز کرو، کھانا کھلاؤ، میرے اللہ
اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ اپنے ماننے والوں کو دین پر نہیں ابھارتے، کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے، صرف وہ کہتے ہیں کہ ہم کو دو اور ہم ہی کو دو، تو وہ دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں زمانے کا مالک بنایا ہے تو لوگوں کو ابھارو کھانا کھلانے کے لیے، اور یہ وہ سورہ ہے جو مسلمان کے بچے کو یاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دین کو جھٹلانے والے ہیں جو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے۔ ایک چیز اور بیان کر دوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور متفق علیہ حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو تمام حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح روایت کی گئی ہو۔ آقا کریم فرماتے ہیں، آقا کریم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر اسلام کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم ہمارے حضور دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو منع کر رہے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ، جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے۔ جب اس حدیث کو پوری پڑھی جائے تو سارا کا سارا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، ساری کی ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے اور ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، جس کو تم جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے۔ اب شادیوں میں لوگ کھانا کھلاتے ہیں تو اپنے جان پہچان والوں کو کھلاتے ہیں، لیکن جب لوگ نیاز کرواتے ہیں، فاتحہ کرواتے ہیں، مزاروں پر لنگر لٹائے جاتے ہیں، تو پھر جان پہچان والوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور جن کو نہیں جانتے تو ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہاں جن کو نہیں جانتے ان کو کھلاتے ہیں، تو یہ اس سے نیاز کا ثبوت ہے، اس سے نیاز اور فاتحہ کا ثبوت ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں نیاز اور فاتحہ کو شرک اور بدعت نہ کہو، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جاتی، کوئی ایسی چیز نہیں پڑھی جاتی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہو، کیونکہ یہ نیاز اور فاتحہ جو ہے یہ قرآن اور احادیث سے ہی پڑھی جاتی ہے، یہاں قرآن ہی پڑھا جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں حکم دیا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ، اور تم جسے جانتے ہو اس کو بھی کھلاؤ، جسے نہیں جانتے اس کو بھی کھلاؤ، جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔